اور جب ہجرت مدینہ فرمائی تو ہجرت مدینہ فرمانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے طبقہ کا بھی سامنا کرنا پڑا کہ جو کلمہ تو پڑھتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتا تھا، مگر وہ اسلام کا دشمن تھا، اور وہ اسلام کا چھپا دشمن تھا۔ وہ گروہ نہ کفار کا تھا نہ مشرکین کا تھا، بلکہ وہ طبقہ اور وہ گروہ منافقین کا تھا۔ اب منافقوں نے اسلام کو کفار سے بھی زیادہ نقصان پہنچایا۔ کفار تو کھلا دشمن تھے، منافق وہ طبقہ تھا جو اسلام کی صفوں میں رہ کر اسلام کی جڑیں کاٹ رہا تھا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فروغ اسلام کے لیے اور دشمنان اسلام، مشرکین مکہ، کفار اور مشرکین کا راستہ روکنے کے لیے، اسلام کا دفاع کرنے کے لیے، اسلام کو فروغ دینے کے لیے جو صحابہ کرام کے ساتھ خفیہ تدابیر فرماتے، وہ منافقین کا طبقہ وہ جا کے کفار اور مشرکین تک وہ خبریں پہنچاتا، اور اسلام کے لیے بڑی یہ ایک مشکل مرحلہ تھا کہ صفوں کے اندر منافقین موجود ہیں، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں برداشت فرما رہے ہیں، اور وہ حکمتاً برداشت فرما رہے تھے، اس وجہ سے کہ چونکہ وہ دعوت و تبلیغ کا وقت ایسا تھا کہ ابھی اتنے زیادہ مسلمان بھی نہ تھے اور دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری تھا، تو حکمتاً حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے نقاب نہیں فرمایا کہ کہیں نئے آنے والے یہ نہ سمجھے کہ مسلمان تو آپس میں لڑتے ہیں۔ جب بعد ازاں اسلام کو طاقت مل گئی اور دین پھیل گیا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا، محبوب اب منافقین کو ایک ایک کر کے اپنی صفوں سے نکال دیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس دوران وحی اترتی ہے کہ میرے محبوب منافقین کو نکال دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے اور ایک ایک منافق کو پوائنٹ آؤٹ کیا، فرمایا فلاں منافق فخرج من المسجد، فإنک منافق فخرج من المسجد۔ ایک ایک کر کے صحابہ کرام میں سے منافق کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہچانتے، اس کی طرف اشارہ فرماتے اور بڑی محفل اور مجلس میں ان کو فرماتے کہ اٹھ جاؤ اور اسلام کی صفوں سے نکل جاؤ اور دفع ہو جاؤ۔ اب وہ سارے منافقین جس منافق کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، وہ چپ کر کے اٹھ کے مسجد سے فرار ہو گیا اور مسجد سے نکل گیا۔ اب منافق ہونے کے باوجود اتنا تو جانتے تھے، کسی نے ایکسکیوز نہیں کیا، کسی نے اپنی سچائی بیان نہیں کی، کسی نے بھی اپنا عذر بیان نہیں کیا، کسی نے بھی اپنی وضاحت نہیں دی۔ یا رسول اللہ ایسے نہیں، ایسے میں تو ایسا نہیں، میں تو ایسا نہیں، اپنی وضاحت تک نہیں دی۔ کیوں نہ دی؟ اس لیے نہ دی کہ منافق بھی جانتے تھے کہ رسول جو بولتا ہے وہ مبنی بر وحی ہوتا ہے۔ تو ایک ایک کر کے سارے منافقین جب مسجد سے باہر نکل گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے تاخیر سے پہنچے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو پکے نمازی تھے، جن کی کوئی نماز کبھی قضا نہ ہوئی تھی، جو ہمیشہ مسجد میں پہلے آتے اور پہلی صف میں کھڑے ہوتے، جن کی کوشش یہ ہوتی تھی
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس جب برپا ہوتی تو سب سے آگے بیٹھتے، جن کی کوشش یہ ہوتی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے تو دائیں بائیں کھڑے ہوتے۔ ان پکے نمازیوں کو جب جاتے ہوئے دیکھا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، اتنے پریشان ہوئے کہ پریشانی کے عالم میں جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پریشانی کے آثار کو دیکھتے ہوئے پوچھا، دریافت فرمایا، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وجہ ہے، اتنے پریشان کیوں ہو؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں کہیں لیٹ تو نہیں ہو گیا، کہیں میری نماز جمعہ تو نہیں رہ گئی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابھی تو خطبہ جاری ہے، تم وقت پر آئے ہو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ جو پکے نمازی تھے جب ان کو جاتے ہوئے دیکھا تو مجھے لگا کہ آج میری نماز جمعہ رہ گئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عمر، وہ منافقین تھے، وہ اسلام کے نام لیوا تھے مگر اسلام کے دشمن تھے۔ اللہ نے وحی اتاری کہ ان سارے منافقین کو اپنی صفوں سے نکال دیں، تو میں نے ان منافقین کو نکال دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے اور صحابہ کرام بھی بڑے خوش تھے کہ آج ہماری صفوں سے منافق نکل گئے ہیں۔ اور جہاں صحابہ کرام خوش تھے وہاں پریشان بھی ہوئے۔ پریشانی ان کو اس بات کی تھی کہ آج تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کو نکال دیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو پہچانتے بھی ہیں، مگر بعد ازاں اگر کوئی اور منافق دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے یا ہماری صفوں میں کوئی اور منافق ان کے علاوہ شامل ہو جاتا ہے تو ہم ان کو کیسے پہچانیں گے؟ اتنی مشکل سے تو وقت آیا تھا کہ آج منافقین سے ہم پاک ہو گئے ہیں، اور بعد ازاں اگر کوئی منافق آ گیا یا منافقین آ گئے تو ہم کیسے پہچان کریں گے؟ اور ہمیں پہچان ہوگی تو ہم نکالیں گے کیسے؟ اب جب یہ پریشانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھی تو اس کا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حل عطا فرما دیا، اور اس کا بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیمانہ عطا فرما دیا۔ اب اپنے دور نبوت میں بھی، اپنی حیات ظاہری میں بھی، اور وصال فرما جانے کے بعد قیامت تک کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن اور منافق میں فرق کا پیمانہ عطا فرما دیا تاکہ صحابہ کرام کو بعد ازاں پریشانی نہ ہو اپنے اندر منافقین کی موجودگی کی اور انہیں پہچاننے کی، اور ان سے ایوائڈ کرنے کے لیے، ان سے بچنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیمانہ عطا فرمایا۔ اب وہ پیمانہ کیا تھا؟ ایک تو پیمانہ یہ کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ انہوں نے فرمایا مومن وہ ہے، اور وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے اس کی جان، اس کی اولاد اور اس کے والدین سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤ۔ تو ایک تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا پیمانہ یہ عطا فرمایا کہ جب تک ساری محبتوں سے میری محبت غالب نہ آ جائے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا ایمان کا پیمانہ یہ عطا فرمایا کہ جو شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرنے والا ہوگا، تعظیم کرنے والا ہوگا، وہ مومن ہوگا، اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب ہوگا، گستاخ ہوگا، چاہے وہ جتنا بڑا نمازی ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، روزے رکھنے والا ہو، عمرے کرنے والا ہو، حج کرنے والا ہو، وہ ساری عبادت
تسبیحات کر کے بھی اسلام سے خارج ہے، اور وہ خارجی طبقہ تھا۔ اور خارجی طبقے کا ایک نمائندہ جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس کے دوران ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بے نقاب فرمایا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، اس دوران ایک شخص ذوالخویسرہ تمیمی نامی شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تقسیم پر اعتراض کر دیتا ہے۔ اتنا بدبخت کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اسلام عطا فرمایا، جنہوں نے دین عطا فرمایا، جنہوں نے احکام عطا فرمائے، جنہوں نے شریعت عطا فرمائی، جنہوں نے قرآن عطا فرمایا، ان سے قرآن لینے کے بعد بدبختی کا یہ عالم تھا کہ قرآن پڑھ کر سنانے لگے پیغمبر اسلام کو، صاحب قرآن کو قرآن پڑھ کے کہنے لگے کہ اللہ سے ڈریے۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی، اتنا کہہ کر وہ مجلس سے چلا گیا۔ اب جب وہ جانے لگا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار اس کا سر قلم کرنے کے لیے نیام سے نکال لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عمر رک جاؤ، ابھی اس کو قتل کرنے کا وقت نہیں، اگر اس کو قتل کر دو گے تو دوسرے لوگ دشمنان اسلام اور نئے آنے والے اسلام قبول کرنے والے جو ابھی کچے ہیں وہ سمجھیں گے کہ مسلمان آپس میں لڑتے ہیں۔ مگر یہ ارشاد فرمانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو کہ صحابہ اس شخص کو دیکھ لو، یہ جو شخص جا رہا ہے اس کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، یہ تو بدبخت ہے ہی، اس کے ساتھ اس بدبخت کی بدبختی میں اس کی نسل سے بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے اور قیامت تک پیدا ہوتے چلے جائیں گے، ہوتے رہیں گے۔ کون؟ ایسے صحابہ جو نمازیں اتنی پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازیں ان کے مقابلے میں کم جانو گے، جو روزے اتنے رکھیں گے کہ صحابہ تم کیا روزے رکھتے ہو، تم سے بھی زیادہ صائم الدہر ہوں گے، اور قرآن کی تلاوت اتنی کریں گے کہ ہر وقت ان کی زبان قرآن کی تلاوت سے تر رہے گی۔ صحابہ تم کیا قرآن پڑھتے ہو، تم سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے اور قرآن کے قاری ہوں گے۔ مگر یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود اسلام اور قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یہ دین سے خارج ہوں گے، یہاں تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم اور دوزخ کے کتے ہوں گے۔ یہ طبقہ خارجی طبقہ تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی معرفت سے محروم تھا، جن کے دل حضور کی محبت سے خالی تھے، حضور کے ادب سے خالی تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے خالی تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے قائل نہ تھے، آپ کی عظمت کے قائل نہ تھے۔ بس قرآن آ گیا، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بس اللہ کی مانو، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ہم پر اللہ کا بڑا فضل ہے، وہ بھی بدبخت، وہ بھی خارجی، وہ بھی دین سے خارج۔ اور دین والے کون ہیں، ایمان والے کون ہیں، مومن والے کون، مومن کون ہیں، سچے مومن کون ہیں، سچے مومن کون ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ عقیدہ ملا کہ پکے اور سچے اور سچے مسلمان وہ ہیں اور مومن وہ ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، ہم پر اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے۔ جو
در حقیقت وہ مومن ہیں۔ تو جو یہ عقیدہ نہیں رکھتے وہ خارجی ہیں۔ ایک طبقہ تو تھا کلمہ پڑھنے والوں کا جو منافق تو نہ تھے مگر درجہ ان کا بھی منافقوں والا تھا، مگر وہ خفیہ راز کفار تک نہیں پہنچاتے تھے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقام کی معرفت نہ رکھتے تھے، نسبت مصطفیٰ کا پاس نہ رکھتے تھے، ان کو بھی سائڈ پہ کر دیا اور دین سے خارج قرار دے دیا اور خارجی طبقہ ڈکلیئر فرما دیا۔ ان سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہی عطا فرما دی۔ اور دوسرا جو منافقین کا طبقہ تھا، ایک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود منافقین کو مسجد نبوی سے نکالا، اور بعد ازاں جب صحابہ کرام نے مومن اور منافق کا پیمانہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے طلب کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت پیمانہ صحابہ کرام کو عطا فرمایا، اور صحابہ کرام کے ذریعے قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کو مومن اور منافق میں فرق کرنے کا پیمانہ عطا فرما دیا۔ اب وہ پیمانہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يحب علیا الا منافق ولا یبغضہ مؤمن۔ آقا نے فرمایا علی سے منافق محبت نہیں کر سکتا اور مومن علی علیہ السلام سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ تو ایمان اور نفاق کا پیمانہ عطا فرماتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا پیمانہ عطا فرمایا، محبت کا معیار عطا فرمایا۔ فرمایا اس پیمانے پر، اس ترازو پر تم تول لینا مومن اور منافق کو۔ اگر کوئی علی علیہ السلام سے محبت کرتا ہوگا تو سمجھ لینا کہ یہ مومن ہے، اور اگر کوئی بغض رکھتا ہوگا تو سمجھ لینا یہ منافق ہے۔ اسی طرح اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی نے جامع ترمذی میں روایت کیا۔ پھر اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم، جس نے دانا پھاڑ کر اناج اگائے، خدا کی عزت کی قسم جس نے جانوروں کو پیدا کیا، مجھ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور نبی امی نے عہد فرمایا ہے، وعدہ فرمایا ہے کہ انا لا یحبنی الا مؤمن، مجھ سے سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کر سکتا، ولا یبغضنی الا منافق، اور سوائے منافق کے مجھ سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ پیمانہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا، اور اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم نے صحیح مسلم نے میں روایت کیا، امام نسائی نے روایت کیا، امام ابن حبان نے اپنی کتاب میں روایت کیا۔ پھر اسی طرح اب صحابہ کرام اس پیمانے پر مومن اور منافق کو پرکھتے بھی تھے۔ کیسے پرکھتے اور اس کا اظہار کس طرح فرمایا؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں واللہ ما کنا نعرف منافقین علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم ہم عہد نبوی میں، عہد رسالت میں جب منافق کو پہچاننا ہوتا کہ منافق کون ہے، ہمارے گھروں میں، ہماری صفوں میں، ہمارے اندر جو گھس بیٹھا ہے اور اسلام کا دشمن ہے، اسلام کا نام لیوا ہے مگر اسلام سے دور ہے، اسلام سے خارج ہے، دین کا نام لیتا ہے مگر دین کا دشمن ہے۔ آقا نے فرمایا، صحابی نے عرض کیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ ببغضہم علیٰ، حضرت علی علیہ السلام
آپ کے بغض کی وجہ سے ہم عہد رسالت آپ میں ہی مومن اور منافق میں فرق کر لیتے تھے۔ اور اس حدیث مبارکہ کو امام طبرانی نے معجم الاوسط میں ذکر کیا۔ اسی طرح جامع ترمذی میں ہے، حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ حضرت ابو سعید خدری خود بیان کرتے ہیں، انا کنا لنعرف المنافقین، ہم منافقین کی پہچان کر لیتے، نحن معشر الانصار، ہم انصار لوگ، ببغضہم علی ابن ابی طالب، ہم علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کی وجہ سے سارے اہل انصار منافق کی پہچان کر لیتے تھے۔ تب یہ پیمانہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود صحابہ کرام کو عطا فرمایا، اور اسی پیمانے پر صحابہ کرام بعد ازاں مومن اور منافق کی پرکھ کرتے رہے، جانچ کرتے رہے۔ تو حاضرین محترم، اب قیامت تک کے لیے ہمیں پیمانہ یہ مل گیا جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر سن کر جس کا چہرہ مرجھا جائے وہ پکا منافق ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک کرنے سے جو گھبرا جائے وہ بھی پکا منافق ہے۔ سیدنا علی علیہ السلام کا ذکر کرنے سے جو کترا جائے وہ بھی پکا منافق ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام آپ کا ذکر انور سن کر جس کا چہرہ نہ مرجھائے اور ذکر کر کے نہ گھبرائے اور نہ ذکر کرنے سے کترائے، بلکہ ذکر کر کے ذکر سن کے اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھے اور اس کے ایمان کو تازگی مل جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ پکا مومن ہے۔ تو مومن اور منافق کی جانچ کا پیمانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی محبت کو بیان فرمایا، اور اسی پیمانے کی روشنی میں صحابہ کرام بھی مومن اور منافق کی پہچان کرتے، اور قیامت تک کے لیے آج کے دور میں بھی اگر کسی خارجی کی پہچان کرنی ہے تب بھی پیمانہ محبت علی المرتضیٰ ہے، اگر کسی منافق کی پہچان کرنی ہے تب بھی پیمانہ محبت علی المرتضیٰ